اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ صاد آیت نمبر 17 میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اس طرح سے بیان ہوتا ہے: وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ: اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجیے جو بڑی قوت اور ہمت والے تھے، وہ خدا کی طرف رجوع پانے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 14ویں پشت میں اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے 12ویں پشت میں جا ملتا ہے۔ حضرت داؤد سمیت 8 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ان کے والد کا نام جسی تھا۔ آپ سب بھائیوں میں چھوٹے تھے۔ آپ کی ولادت بیت لحم یروشلم کے پاس جنوب میں ایک گاؤں میں ہوئی، جہاں بعد میں حضرت مسیح علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تھے۔ قد چھوٹا تھا، آنکھیں روشن، بال بھورے، صورت دلکش، پھرتیلے اور صاحب قوت اور حیت کے مالک تھے۔ آواز اتنی پیاری اور سریلی تھی کہ چرند پرند تک آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ آج بھی لاہن داؤدی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ آپ کا پیشہ غلہ بانی تھا۔ جسمانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی کوئی بھیڑیا یا شیر ان کی بھیڑ اٹھا کے بھاگ جاتا تو آپ دوڑ کر اس کو جا لیتے اور پٹخ کر اس سے اپنی بھیڑ چھڑا لیتے۔ سازوں میں بانسری اور بربط بجانا جانتے تھے۔ جانوروں، چرند پرند کی بولیاں سمجھتے تھے۔ انہیں پہاڑوں پہ تصرف حاصل تھا۔ لوہا آپ کے ہاتھ میں آ کر نرم ہو جاتا تھا۔ آپ زرہیں بنا کر فروخت کرتے تھے۔ زرہ سازی کے معجد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 400 سال بعد جب بنو اسرائیل کے حالات بگڑنے لگے تو ہمسایہ ریاستوں نے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ کبھی بحیرہ روم کے ساحل پر بسنے والے فلسطینی اور کبھی عمالقہ اور کبھی اہل مدین حملہ کرتے، یہاں تک کہ غزہ والوں نے ان سے مقدس تابوت بھی چھین لی۔ ان حملہ آوروں میں ظالم ترین جالوت بھی تھا، جو بیت لحم کی ایک وادی رفام کا رہنے والا تھا اور ساحلی فلسطین کا بادشاہ بن گیا تھا۔ بنو اسرائیل نے نبی شمویل علیہ السلام سے 1074 قبل مسیح میں استدعا کی کہ وہ کوئی بادشاہ منتخب کرے۔ چنانچہ اس نے طالوت کو 1095 قبل مسیح میں بادشاہ مقرر کیا۔ یہ 313 جانباز لے کر جالوت کے مقابلے پر نکلا۔ جالوت 40 دن تک اپنے مقابلے پر کوئی آدمی بھیجنے کے لیے للکارتا رہا، مگر کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ آخر حضرت داؤد علیہ السلام کے والد نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کے مقابلے پر بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اپنی فلاخن یعنی گوپن سے ایک پتھر اس کی طرف پھینکا، جو اس کی پیشانی کی ہڈی توڑ کر اندر چلا گیا اور اس طرح فتح پائی۔ طالوت نے خوش ہو کر نہ صرف انہیں اپنا مشیر بنا لیا بلکہ ان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی۔ آپ کی بیوی کا نام میکال کی تھا۔ بعد میں طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کی عوام و خواص میں مقبولیت کے سبب ان کی مخالفت پر اتر آیا۔ ایک رات حضرت داؤد علیہ السلام چپکے سے کہیں نکل گئے۔ جب برسوں تک آپ کی اطلاع نہ ملی تو طالوت نے آپ کی بیوی کا نکاح کہیں اور کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام
قبیلہ بنیامین کی ایک بستی راما میں حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے، پھر وہاں سے کہیں اور نکل گئے۔ طالوت نے انہیں بہت تلاش کیا مگر نہ ملے۔ ایک جنگ میں طالوت مارا گیا۔ ہبرون والوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ ہبرون پر 7.5 برس حکومت کرتے رہے اور پھر رفتہ رفتہ اسرائیل کے بادشاہ بن گئے، اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ آپ تمام انبیاء کرام میں سے پہلے نبی بادشاہ تھے۔ اللہ نے آپ کو صاحب شریعت نبی مبعوث کیا تھا۔ زبور آپ پر ہی نازل ہوئی۔ زبور میں صیون کا لفظ مکہ کے لیے آیا ہے۔ ایک جگہ پر وادی بقاع کا ذکر ہے جو کہ مکہ کا پرانا نام ہے۔ زبور عبرانی زبان میں تھی اور اس کے معنی ٹکڑے کے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کئی شادیاں کی تھیں۔ تورات میں 9 کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک بیٹے بیت حاق نے آپ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ کئی روایتوں سے اس کا نام ابی سلوم آیا ہے۔ آپ ہبرون سے یروشلم منتقل ہو گئے اور اس کو پایہ تخت بنا کر 3 دستے بیٹے کی بغاوت کو کچلنے کے لیے روانہ کیے۔ ابی سلوم کو شکست ہوئی اور مارا گیا۔ 9 بیویوں سے 19 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے چہیتے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، جو آپ کی وفات کے بعد نہ صرف بادشاہ بنے بلکہ نبی بھی مبعوث ہوئے۔ قرآن پاک میں جن صورتوں میں آپ کا ذکر 21 بار آیا ہے وہ یہ ہیں: سورہ بقرہ آیت نمبر 251، سورہ نساء آیت نمبر 163، سورہ المائدہ آیت نمبر 78، سورہ انعام آیت نمبر 85 تا 90، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 55، سورہ انبیاء آیت نمبر 78 79، سورہ نمل آیت نمبر 15 16، سورہ سبا آیت نمبر 10 13، سورہ سعاد آیت نمبر 17 22 24 26 30۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 70 سال کی عمر میں یروشلم کے مقام پر وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ اب بھی آپ کا مزار اقدس مرجع خلائق ہے اور اس وقت کے ان کے محل کے آثار بھی موجود ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1450 سال بعد پیدا ہوئے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت اور بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔